قلمکار کیسے بنے سیریز کے سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسی بھی تحریر میں رموز قافیہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی تحریر میں آپ نے ختمہ، وقفہ، سکتہ ان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ کی تحریر کا ابلاغ بھی درست نہیں ہوتا۔ آج ہم رموز اوقاف میں بات کریں گے وقفہ کی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وقفہ کی علامت کیا ہے۔ جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پیش آئے تو وقفہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال ان موقعوں پہ ہوتا ہے جب جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہو، تب ہم وقفہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں جملوں کے مختلف اجزاء پر زیادہ تاکید دینا مد نظر ہوتا ہے، وہاں بھی وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، جو کرے گا سو پائے گا۔ اس جملے میں دیکھا جائے تو جو کرے گا کے بعد ٹھہراؤ ہے اور اس کے بعد سو پائے گا کے بعد بھی ٹھہراؤ ہے، لیکن جب سو پائے گا کے بعد ٹھہراؤ ہے وہ زیادہ طویل ہے بنسبت جو کرے گا کے بعد والے ٹھہراؤ سے۔ تو اس لیے جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم وقفہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ وقفہ کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں جب جملے میں پہلے سے سکتہ موجود ہو تو پھر جملے کے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قلمکار کیسے بنے سیریز کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں قلمکاری کے کچھ اجزائے ترکیبی کے بارے میں جانا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ختمہ پہ بات کریں گے۔ ختمہ کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ اردو میں جملے کے اختتام پہ ختمہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں قلمکار بننا چاہتا ہوں، یہ مکمل جملہ ہے۔ جملہ جیسے ہی مکمل ہوگا اختتام پہ ہم ایک علامت لگائیں گے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ ختمے کو وقف تام اور وقف کامل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عبارت لکھتے ہوئے عبارت کے اختتام پر بھی ختمہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ختمہ کا ایک اور استعمال ہے، انگریزی کے مخففات کو اردو میں لکھتے ہوئے ان کے درمیان ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر MA، BA، PIA، MPA وغیرہ۔ چونکہ میں شعبہ ادارت سے وابستہ ہوں، ہمارا واسطہ اس طرح کی تحریر سے پڑتا ہے جن میں رموز قاف یا تو سرے سے غائب ہوتے ہیں یا پھر ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر یہاں میں نے ایک تحریر پیش کی ہے، اس میں آپ دیکھیں 2 جگہ پر فل سٹاپ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ انگریزی میں جملہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لکھنے والا اس بات کا دعوے دار ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں، لیکن اس کی تحریر میں ایک بھی جگہ درست رموز و قاف کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس طرح کی تحریر اگر مسترد کر دی جائے تو لکھنے والے کا اعتراض ہوتا ہے کہ میں نے درست لکھا ہے، اس کے باوجود میری تحریر مسترد کر دی گئی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رموز و قاف کا درست استعمال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تحریر مسترد کر دی جاتی ہے۔ قلمکاری کے اجزائے ترکیبی کے سبق نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سکتہ یا وقف خفیف کے بارے میں۔ سکتہ کو انگلش میں کوما کہا جاتا ہے۔ تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ کسی بھی تحریر میں سب سے چھوٹا وقفہ سکتہ کہلاتا ہے۔ اب ہم مثالوں کے ساتھ یہ جانیں گے کہ سکتہ استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 2 یا 2 سے زائد اسما یا اسم ضمائر کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ 2 یا 2 سے زائد ناموں کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علی، اسلم اور عاصم نے مل کر افطاری کی۔ اس کے بعد سکتہ کا دوسرا استعمال ہے کہ ایسے اجزائے جملہ جو تشریحی ہوں ان کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعد السحری میں نے وضو کیا، مسجد گیا، نماز فجر ادا کی اور گھر لوٹا۔ یہ تمام کام صبح کے معمول کی تشریح ہیں، اس لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سکتہ کے تیسرے استعمال کی طرف۔ شرط اور جزا یا صلے اور موصول کو بیان کرنے والے سادہ جملوں کے درمیان سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال، آپ اردو سیکھنے اور لکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس کی اگر وضاحت کی جائے تو شرط کیا ہے اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھنا، اور اس کی جزا کیا ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد ہم سکتہ کا چوتھا استعمال پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ پیش کیا جا رہا ہے،
عہد ادیب پہچانے پاکستان نیوز گروپ کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اردو انتھولوجی کتاب ہے۔ اس مثال میں عہد ادیب مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ پہچانے پاکستان نیوز گروپ کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اردو انتھولوجی کتاب ہے، یعنی کہ خبر اور مبتدا کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے سکتا کا استعمال کیا ہے۔